اس کا دل زور زور سے تڑکنے لگا۔ کیا واقعی برف کی پری وہاں موجود تھی؟ آمنہ نے ہمت جمع کی۔ ایک سرد رات تھی، پہاڑوں پر برف کے گولے گر رہے تھے۔ چھوٹے سے گاؤں کا ہر بچہ اپنے گھروں میں دب کر بیٹھا تھا، مگر آمنہ کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے سنتی آئی تھی کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک برف کی پری رہتی ہے جو صرف سردیوں کی راتوں میں نظر آتی ہے۔ آمنہ نے چادر لپیٹی اور دبے قدموں سے گھر سے باہر نکل آئی۔ ہر طرف سناٹا تھا اور برف اس کے قدموں کی آہٹ دل کی دھڑکن کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اچانک ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو۔ اس نے رک کر پیچھے دیکھا لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ وہ آگے بڑھی اور پہاڑ کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی کسی نے اسے اندیکھی قوت نے اس کو کھینچنا شروع کیا۔ جوں جوں وہ اوپر چڑھتی جا رہی تھی، ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی اور برف کے گولے اس کے چہرے پر چبھنے لگے تھے، مگر وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اس نے دور ایک ہلکی سی روشنی دیکھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا واقعی برف کی پری وہاں موجود تھی؟ آمنہ نے ہمت جمع کی اور اس روشنی کی طرف بڑھنے لگی۔ جب وہ قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ روشنی کسی انسانی شکل میں بدل رہی تھی۔ یہ برف کی پری تھی جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، برف جیسے بال اور چمکتی ہوئی آنکھیں۔ آمنہ نے حیرت سے دیکھا کہ اچانک پری نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ آمنہ کو ایک سردی کی لہر محسوس ہوئی، جیسے اس کا خون جم رہا ہو۔ پری نے آہستہ سے کہا، تم نے مجھے ڈھونڈ لیا، مگر کیا تم جانتی ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ آمنہ خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر جیسے اس کے پاؤں زمین میں جم گئے ہوں۔ پری نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جو مجھے دیکھ لے وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ آمنہ کے دل میں خوف اور تجسس کا طوفان اٹھا، مگر وہ اپنی جگہ مضبوط کھڑی رہی۔ اچانک برف کی پری نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا اور آمنہ کو لگا کہ اس کے ارد گرد برف کے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے کھڑی رہی، لیکن جب آنکھیں کھولی تو وہ اپنے بستر پر تھی۔ کیا یہ سب خواب تھا یا حقیقت؟ آمنہ نے اپنے ہاتھ پر دیکھا، وہاں برف کی پری کی انگلیوں کے نشان تھے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، واقعی برف کی پری ہوتی ہے؟ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔